بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مغفرت، ماہ رحمت میں قرآن کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش سورہ حجرات کی تفسیر کے ذریعے سے، اور ابھی تک ہم نے کوشش کی سورہ حجرات کے شان نزول، اس کے اندر پائے جانے والے مفاہیم کو ہم سمجھیں، اور سورہ ہم سے کن چیزوں کے بارے میں ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں اسے لے کے آنا ہے۔ تو جہاں کچھ اس کے اخلاقی مباحث ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے، تو کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق ہمارے کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی سے ہے، جسے ہم اعتقادی مسائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی طرف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک مرحلہ کہ جہاں پر یہ سورہ اور اس سورہ کی خاص طور پہ دو آیتیں، پہلی اور دوسری آیت، جس ایک نظریے کو مسلمانوں کے باطل کرتی ہے، وہ عدالت صحابہ کا نظریہ ہے۔ عدالت صحابہ کے نظریے کو باطل کرتی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل تھے، اس سورہ کی یہ دو آیتیں جہاں پر اصحاب سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو، اور پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عادل ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے کہ رسول سے آگے بڑھتے، اور روایات میں ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو رسول سے آگے بڑھے، جن کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ صحیح کے اندر ہے کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں کو ہونا چاہیے، پیغمبر جو اپنی جگہ پر چھوڑ کے جائیں، فلاں کو چھوڑ کے جائیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ گفتگو آپس میں اس طرح سے کر رہے تھے کہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ ایک جھگڑے والی کیفیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسری اور جو روایتیں ہیں اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو خیبر کا واقعہ تھا کہ پیغمبر وہاں پر جب خیبر میں جا رہے تھے، مدینے میں کسی کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، تو الگ الگ ان دونوں نے گفتگو کی ہے۔ تو یہ پیغمبر سے آگے بڑھ جانا ہے جسے آیت جو ہے وہ روک رہی ہے۔ یا دوسری منزل پیغمبر کی آواز پر آواز کو بلند کرنا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ عدالت صحابہ کا یہ جو نظریہ ہے، اس دو آیتوں کے علاوہ، یعنی جو یہ لب لہجہ ہے قرآن کا، یہ جو اس انداز سے قرآن نے گفتگو کی، اس کے علاوہ ایک اور جو آیت ہے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بِنَبَإٍ، جس میں ظاہراً سب سے پہلے درس میں اس آیہ نبا کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی فاسق آتا ہے اور آنے کے بعد کوئی خبر لے کے آتا ہے، آپ کے پاس کچھ خبر دیتا ہے فلاں جگہ پہ ایسا ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی بات لے کے آتا ہے تو تم اس سے کہو کہ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے جو تم بات کہہ رہے ہو۔ مومن کا پروف اس کا ایمان ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن اگر کوئی فاسق آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات پر فوری طور پر یقین نہ کرو۔ تو یہ جو آیت ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو آئے پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کی، تو آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر ہر ایک کی بات پر یقین مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ آنے والا فاسق ہو۔ اگر اب یہ جو نظریہ ہے کہ جو رسول کو دیکھ لے، جو رسول کی زیارت کر لے، وہ صحابی ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو فاسق بھی صحابی ہے، تو کیا یہ فاسق عادل ہے؟ فاسق تو عادل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ عدالت صحابہ کے سلسلے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی نظر میں قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس لائق نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی تمام باتیں صحیح ہیں اور یہ عادل ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ خود کچھ ایسے اصحاب تھے کہ جو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اور ان کی گفتگو میں ان کا لب و لہجہ تھوڑا سخت ہوا کرتا تھا۔ آواز جو ہے ان کی ایسی ہوتی تھی کہ آواز ہی بھاری ہوتی تھی۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان سے بولے بھائی آپ بات کریں ڈانٹ کیوں رہے؟ تو بولے ڈانٹ نہیں رہا، میری آواز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں، ایسے نکلتی آواز۔ اچھا، بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، تو اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایسے کر کے غصے میں بات کریں،
دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہو سکتا ہے لب و لہجہ اس کا نرم ہو اور آرام سے وہ بات کرے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو شخصیت ہے ثابت بن قیس کی. یہ ثابت بن قیس ایسی شخصیت ہے کہ جن کے سلسلے سے میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 چیزوں کو نقل کیا ہے, بات دوبارہ سے تکرار نہ ہو. تو ان کے بارے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ گرا گوش تھے, یعنی کانوں سے اونچا سنتے تھے. چونکہ اونچا سننے والا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی جو اونچا سنتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ جب میں ایسا اونچا سنا ہوں تو سامنے والا بھی ایسے ہی اونچا سن رہا ہے. تو ان کے بارے میں ہے کہ یہ اونچا سنتے تھے. تو اس آیت کے سلسلے سے ہے جو آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو اس طرح سے بلند نہ کرو, تو بہت پریشان ہوئے. ایک تو وہ واقعہ ہے کہ جو انہوں نے آ کے خطبہ دیا تھا, تو خطبہ دیا تو پیغمبر نے چونکہ کہا تھا تو انہوں نے آواز بلند کی تھی. ایک تو عام طور پہ ان کی آواز بلند ہے, اور بھی بلند کر لی تھی, پھر پریشان ہوئے تھے. تو یہ پیغمبر کے پاس آئے کہ میں تو آپ کے سامنے جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہوں. اب کس طرح سے انہوں نے گفتگو کی, اشارے سے یا کس طرح سے, بہرحال پیغمبر کی خدمت میں چونکہ پھر اونچا بولتے, تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں, پریشانی کی بات نہیں ہے, تمہارا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. تو اس سلسلے سے روایتوں میں ہے کہ چونکہ اونچا سنتے تھے اور یہ گفتگو زور سے کیا کرتے تھے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہوئے. پھر پیغمبر نے کہا تھا کہ نہیں, تم سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگرچہ علماء نے بیان کیا کہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی, یہ پورا واقعہ نقل کیا, لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ مخاطب آیت جو ہے وہ تم نہیں ہو. یہ تو روایتوں میں اس چیز کو تو ضرور بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جن کے سلسلے سے آیت نازل ہوئی وہ یہ ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ کچھ پیغمبر نے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ جو آیت آئی ہے یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت جو آئی ہے یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے, تمہارا مسئلہ نہیں ہے. پھر لا ترفعوا اصواتکم, یہ جو ہے کہ پیغمبر سے بلند آواز میں اس طرح سے پیغمبر کے سامنے گفتگو نہ کرو. اب یہاں پر علماء نے نقل کیا ہے, خاص طور پر شیخ بہائی نے, تفسیر ہے تفسیر بیضاوی, تو تفسیر بیضاوی کے انہوں نے حاشیے پر یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک جہالت کی بنیاد کے اوپر ایسا تھا کہ وہ لوگ زور سے جب بولتے تھے. یعنی ابھی بھی آپ کچھ جگہوں پر چلے جائیں جو اچھے گھرانے کے لوگ ہیں, جن کی اچھی تربیت ہے, تو آپ دیکھیں گے وہاں پر وہ گفتگو کرتے ہیں بہت دھیمے اور نرم لہجے میں. لیکن یہی چیز آپ دیکھیں کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر ایک اچھی تربیت نہیں ہے, اچھا اخلاق نہیں ہے, تو وہ لوگ ہمیشہ وہ زور سے ہی بات کریں گے. وہ آپس میں بھی بیٹھے ہوں گے تو لگتا ہے کہ وہ بہت فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, 100 میٹر 200 میٹر کا فاصلہ ہے, سامنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ 200 میٹر کی تک بات پہنچانی ہے, جبکہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ بولتے ہی ایسے ہیں, آج کل بھی ایسا. تو اس زمانے میں بھی جاہلیت کی بنیاد کے اوپر ایسا تھا, ان کا انداز ہی یہی تھا, بولنے کا انداز ہی یہی تھا. تو یہ آیت وہاں کے سلسلے سے بھی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر یہ خاص طور پر شیخ بہائی نے نقل کیا ہے تفسیر بیضاوی کے حاشیے پر, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ چونکہ جاہلانہ سسٹم تھا, جاہلانہ مزاج تھا, وہ سمجھتے تھے جتنی زور سے ہم بات کریں گے اتنی بات میں اثر ہوگا, جتنا چیخ کے ہم بولیں گے اتنا. یہ کچھ آج کل بھی ہمارے یہاں کچھ جگہوں پر ہے جو کہ سمجھتے ہیں جتنا چیخ کے بولیں گے اتنی بات سمجھ میں آئے گی, جبکہ وہ چلانے سے چیخنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, بات الجھ جاتی ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی طرف جو پچھلی بار کی گفتگو تھی اس سے جڑنے کے لیے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا. اب یہ آیت جو ہے ہمیں ادب بندگی سکھا رہی ہے. ادب بندگی کہ ادب بندگی یہ ہے کہ جب کبھی تم کسی سے گفتگو کرو تو خاص طور پر اگر تم پیغمبر سے گفتگو کر رہے ہو تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پیغمبر کی بات کے اوپر اپنی بات کو نہیں رکھنا ہے. پھر 2 چیزیں, ایک جہر اور ایک لا ترفعوا اصواتکم, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تفسیر میں اس کے فرق کو بیان کیا گیا ہے. آیت اللہ مکارمی شیرازی نے بیان کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند مت کرو, یہ اور یہ جو ہے کہ جہر کے ساتھ میں گفتگو نہ کرو, تمہاری آواز میں بلندی نہ ہو, تندی نہ ہو. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ کبھی کبھی آواز ہم ایسے بلند کرتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ خاموش ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو جب رسول خاموش ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ایک انداز ہے گفتگو کا. اور کبھی کیا ہے کہ رسول سے ہم مخاطب میں بات کر رہے ہیں, بات کرنے میں ہماری آواز بلند ہو رہی ہے,
تو قرآن نے دونوں جگہوں پر ہمیں منع کیا ہے کہ اگر رسول سے آپ کو گفتگو کرنا ہے تب بھی دھیمے لہجے میں بات کرنا ہے، اور رسول اگر خاموش ہیں اور کوئی بات کر رہے ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، رسول خاموش ہیں، تب بھی اتنی زور سے بات نہیں کرنا ہے کہ رسول کو ناگوار گزرے۔ تو ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو یہاں پر ایک ادب ہمیں قرآن سکھا رہا ہے وہ یہ کہ صرف یہ رسول کی بات نہیں ہے کہ رسول سے جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تب آپ کی آواز جو ہے وہ دھیمی رہے، بلکہ ہر جگہ پر دھیما لہجہ، نرم لہجہ، اس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب بھی گفتگو کرو، آپس میں بھی گفتگو کرو تو آیات میں ہے، روایت میں ہے، متقین کی جو پہچان ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جس چیز کو بیان کیا، منطقہم بالصواب، یہ جو گفتگو کرتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو صحیح بات بولتے ہیں، تو الٹی سیدھی بات اور پھر الٹی سیدھی بات کے ساتھ ساتھ غلط بات اور پھر اس کے بعد زبان کا غلط استعمال، یہ قرآن کی نظر میں بھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر میں بھی اور عقل و منطق کی نظر میں بھی یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو زور سے بول کے، اس کو کہتے ہیں تحکمانہ لہجہ، زبردستی کر کے اپنی بات کو منوا لے۔ بات کے اندر منطق ہونا چاہیے، ہر گفتگو جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ بھئی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ دلیل ہے، اب آپ کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے آپ نہ مانیے۔ گھروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا نا، بات ختم ہو گئی، اب اس بات کے پیچھے منطق کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو جب وہ بات آتی ہے کہ بھئی کیوں آپ کہہ رہے ہیں تو انسان بھڑک جاتا ہے، انسان غصہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زبان کے اوپر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے سلسلے سے یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ امام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر دور میں کیا ہوگا، آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آخری دور بہت سخت ہوگا۔ تو جو آخری دور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دور ہے، اس دور کے سلسلے سے کسی نے، راوی نے سوال کیا، ظاہراً جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ اس دور میں مولا یہ بتائیے کہ لوگ، میں تو نہیں ہوں گا، تو اس دور کے لوگوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اس دور کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے اس جگہ پر جو چیز بیان کی وہ یہی ہے، حفظ اللسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آپ دیکھیں آج کل جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے زبان کو کنٹرول نہ رکھنے کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ روایتوں میں اگر آپ لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں تب بھی اس طرح سے دعوت دے کہ آپ کا عمل لوگوں کو دین کی طرف بلائے، آپ کا عمل ایسا ہو کہ آپ کو کہنا نہ پڑے۔ کتنی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے، یہ ایک دعوت کا بہت ہی بہترین رخ ہے دین کی طرف بلانے کا، کہ آپ کا عمل ایسا ہو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ بھئی ہاں یہ عمل ایسا کر رہا ہے، وہ خود عمل آپ کی زبان بن جائے، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ حدیث ہے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور معروف حدیث ہے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف بغیر اپنی زبان کا استعمال کیے ہوئے۔ دین کی طرف کیسے دعوت دیں گے بغیر اپنی زبان کا استعمال کیے ہوئے؟ مولانا فرمایا لِيَرَوْا مِنْكُمْ الْخَيْرَ، لوگ تمہارے وجود سے خیر کو دیکھیں، وَالْاجْتِہَاد، لوگ دیکھیں کہ تم کوشش کر رہے ہو، تم آگے بڑھ رہے ہو، تم بیٹھے ہوئے نہیں ہو، تم معاشرے میں ٹھس نہیں ہو، سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ بس ایک پڑا ہوا ایک انسان ہے، حرکت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر ایک لگن ہے، اس کے اندر محنت ہے، اور یہ محنت بہت بڑی ہے۔ اگر تم اپنے گھر کے لیے بھی کوشش کر رہے ہو، اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی، اگر تم رزق حلال کے لیے بھی کوشش کر رہے ہو، تو روایت دیکھیں بڑی عجیب ہے۔ آج کسی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی اتفاق سے سوال کیا، تو اب یہ گفتگو کے دوران مجھے یاد آ گیا تو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، تو کیا وہ شہید ہے؟ تو بہرحال اس نے کہیں پڑھا ہوگا، یہ کسی نے بیان کیا، تو میں نے کہا شہید تو نہیں ہے، لیکن روایت یہ ہے۔
القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے، رزق حلال کے حصول کے لیے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ کالمجاہد، یہ شخص مجاہد ہے، اور کیوں نہیں مجاہد ہے؟ وہاں مجاہد جو ہے نکلتا ہے میدان جنگ میں، شمشیریں کھاتا ہے، نیزے کھاتا ہے، تیر کھاتا ہے۔ یہ شخص جو اپنے گھر کو چلانے کے لیے، رزق حلال کے لیے نکل رہا ہے، اس کو بھی کبھی تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی کوئی حکم سننا پڑتا ہے، کبھی ڈانٹ سننی پڑتی ہے، کبھی باس کی پھٹکار سننی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے شمشیر اور نیزے اور تلواروں سے کم نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی، وہاں پر اس کا جسم زخمی ہوتا تھا، یہاں پر اس کا دل زخمی ہوتا ہے، اس کی روح زخمی ہوتی ہے، لیکن یہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے وہ مجاہد شمشیروں کو دیکھ کر اگر وہ بھاگ جاتا تو وہ مجاہد نہیں تھا، مجاہد ہے ہی اس لیے کہ شمشیروں کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا جسم زخمی ہو رہا ہے لیکن وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ لیروا منکم الخیر والاجتہاد، لوگ تم سے دیکھیں اجتہاد کو، خیر کو، والصلاۃ، اور لوگ دیکھیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، لوگ دیکھیں فإن ذلک داعیہ، خود یہ چیز، اب یہ دیکھیں امام فرماتے ہیں خود یہ چیز کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم مسلسل ایک کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے جو تم انجام دے رہے ہو، کچھ نہ کچھ تم مسلسل انجام دے رہے ہو، خالی نہیں بیٹھے ہوئے ہو، تو اس سے ایک اثر پڑتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت خیر تم دے رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اب یہاں پر زبان تم استعمال نہیں کر رہے ہو، لیکن تمہارا خود پورا وجود زبان ہے جو تم دعوت دے رہے ہو۔ تو بہرحال زبان کے سلسلے سے بہت ساری روایتیں ہیں جن کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے خود اس چیز کو جہاں دین کے سلسلے سے بیان کیا ہے کہ دین کی طرف بلانا ہے بغیر زبان کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں مطلوب یہ ہے کہ جتنا کم ہو سکے انسان بولے، خاموش رہے اور عمل زیادہ کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ انسان بولتا زیادہ ہے اور پھر عمل کم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں جو روایت تھی آپ خدمت میں عرض کروں کہ بہت عجیب روایت جو میں نے آج دیکھی، بڑا سخت مرحلہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یعذب اللہ اللسان بعذاب لا یعذب بہ شیئا من الجوار، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار جتنا شدید عذاب زبان کے اوپر کرے گا، کسی اعضاء و جوارے پہ اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا، سب سے زیادہ شدید عذاب زبان کے اوپر ہوگا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر فیقول، پھر زبان جو ہے وہ یہ کہے گی جب اللہ زبان کے اوپر عذاب کرے گا کہ اے ربی عذبتنی بعذاب لم تعذب بہ شیئا۔ اعضاء و جوارے تو بہت سارے تھے، آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، اور انسان کے ہاتھ بھی تھے، پیر بھی تھے، لیکن پروردگار تو نے سب سے زیادہ عذاب میرے اوپر کیوں کیا؟ اعضاء و جوارے میں ساری چیزیں تھیں تو سب سے زیادہ عذاب میرے اوپر کیوں ہے؟ فیقال لہ، پروردگار کہے گا خرجت منک کلمۃ، اس لیے کیا کہ تجھ سے ایک لفظ نکلا، خرجت من کا کلمہ، تو اس سے ایک لفظ نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربہا، تو مشرق سے لے کے مغرب تک اس نے بھوچال مچا دیا، یہاں سے وہاں تک سب کو ہلا کے رکھ دیا، ایک لفظ نکلا اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فسفکت بہا الدم، اور اس لفظ کی وجہ سے خون بہا، اس ایک لفظ کی وجہ سے خون بہا۔ فسفکت دم الحرام وانتہب بہ المال، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے لوگوں کا مال لوٹا گیا، مال الحرام، حرام طور پہ مال لوٹا گیا۔ وانتہک بہ الفرج الحرام، اور اس کی وجہ سے کتنی بچیوں کی، کتنی لڑکیوں کی آبرو گئی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ جو جنگ ہونے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ جنگ کا آغاز ہو گیا، وہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہ، یا جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی اب یہ ہونا ہے، اعلان کر دیا، آ کے ٹی وی کے اوپر آ کے اعلان کر دیا کہ بھائی اسکرین پہ ایک بول دیا کہ آج سے یہ جنگ ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کتنے لوگ مارے جاتے ہیں زبان کی بنیاد کے اوپر، کتنی جنگیں گھروں میں ہوتی ہیں اسی زبان کی بنیاد کے اوپر،
اس نے ایسا بولا تو میں کیوں اس کو چھوڑوں، میں ایسے. ساس و بہو کے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اسی زبان کی بنیاد کے اوپر. تو یہ جو زبان ہے یہ بہت اہم ہے، اسی کے اوپر کنٹرول. اب وہاں جو پیغمبر کے ساتھ میں جو مسئلہ ہے کہ آواز دی جا رہی ہے پیغمبر سے آگے مت بڑھو، لا ترفعوا فوق صوت النبی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ زیادہ تر جو تعلق ہے وہ اس برائی سے ہے جو زبان سے نکل رہی ہے. اور اگر انسان زبان کے اوپر کنٹرول کرے تو اتنے سارے مسائل میں، اتنی ساری برائیوں میں گرفتار نہ ہو جتنی برائیوں میں ایک انسان گرفتار ہو جاتا ہے، کہ سب کے سب کا زیادہ تر تعلق زبان سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ زبان اچھائی برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اچھائیاں بھی ہیں. ایک زبان سے اگر آپ صحیح بات کہیں گے تو کسی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہاں پہ زبان کھولنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں پہ نہیں کہ خاموش رہو تو انسان بت بنا دیکھتا رہتا ہے. گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک شخص ہے وہ اسی گھر کا حصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے آخر میں دیکھتے ہوتا کیا ہے. وہ آخر میں ہوتے ہوتے اس کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے. پھر بات کتنی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں بھی ہوتا کیا، چلو چلنے دو دیکھتے ہیں، وہ چلنے دو دیکھتے میں پھر بات خراب ہو جاتی ہے، پھر اب وہ پھر دیکھنے کے لائق خود بھی نہیں رہتا ہے، پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. روایت میں ہے کہ الا اخبرکم، یہ بھی حدیث ہے، حدیث پیغمبر، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، میں تمہیں روزے اور نماز کے اعلی ترین درجے کی خبر دیتا ہوں. روزے اور نماز کے اعلی ترین درجے کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اور اس میں پھر اضافہ کیا صیام والصلاۃ والصدقہ، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، اس سے بھی بڑھ کر ایک اعلی ترین درجہ ہے جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب روزے سے ہیں، اس میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں. خاص طور پر یہ فضا ایسی بنی ہوئی ہے، معنوی فضا ہے. لیکن حدیث کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک زبان کو جنبش دینا ہے. کہاں پر؟ صلاح ذات البین، دو لوگ آپس میں جن کا اختلاف ہو گیا ہے ان میں میل کرا دینا، دو دوستوں میں میل کرا دینا. پھر روایت کہتی ہے فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ جو دو لوگوں کے درمیان میں اگر خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ بڑھتی رہی تو در حقیقت وہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے والی چیز ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی پودا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ایسے ہی انسان کا دین، اس کی نیکیاں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی طرح ہیں. کہ جب آپ مثلا فرض کریں کہ دانت ہے نا، دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اگر آپ اس کو جا کے دکھا دیں ڈینٹسٹ کو تو وہ دوا دے کے تھوڑا صحیح، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نکالنے کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جو انسان کی محبت کا درخت ہے، یہ اگر زبان کا صحیح استعمال ایک جگہ پر نہ ہو اور دو لوگوں کے درمیان یہ زبان اپنا کام نہ کرے، اس کو صحیح نہ کرے، اس کو ریپیئر نہ کرے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ محبت کا درخت اب اکھاڑ دینے کے لائق ہے، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے. آپس کا اختلاف، زوجہ اور شوہر کے درمیان کا اختلاف، یہ اتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس زبان کا ایک کردار ہے، اس اگر کردار کو آپ ادا نہ کریں تو پھر دیکھیں کہ کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کتنے ایسے مسائل ہیں جو اسی زبان کی بنیاد کے اوپر وجود میں آتے ہیں، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا. اور پھر یہاں پر شیطان جو ہے وہ آ کر انسان کو بہکاتا ہے، پھر اپنا کام کرتا ہے اور اسے پھر میدان مل جاتا ہے شیطان کو. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی طرف خود یہ سورہ خاص طور پر توجہ دلا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ اگر تم توہین آمیز رویہ اختیار کر رہے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ تمہاری اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کہ تمہیں کہاں پر زبان سے کیا استعمال کرنا چاہیے. اب وہ لوگ تھے جو شیخ بھائی نے نقل کیا تفسیر بیضاوی کی حاشیے پر کہ آتے تھے جو چاہ پیغمبر کے سامنے آگے بولتے تھے، بڑبڑ بس ان کو بولنا رہتا تھا. روایتوں میں ہے، احادیث میں ہے، مولا کائنات کی معروف حدیث ہے کہ ایک عقل مند جو انسان ہے، عقل مند انسان کی زبان جو ہے اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، اور جو نادان انسان ہے اس کی زبان آگے ہوتی ہے. وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے یہ میں نے کیا بول دیا تھا. لیکن ایک عقل مند انسان سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا پہلے سوچو پھر بولو، بول کے مت سوچو کہ ارے یہ کیا ہو گیا. تو اس زبان کے اوپر کنٹرول اور اس زبان کے اوپر توجہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تمام اعضاء و جوارح کو یہ زبانی، دیکھیں ہوتا کیا ہے، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر
ہاتھ نہیں اٹھتا ہے. یہ جو اب بہت خوبصورت ایک مرحلہ ہے. دیکھیں جب زبان کے اوپر عذاب ہوگا, اس کو آپ دیکھیں کہ جو روایت میں نے خدمت عرض کی کہ زبان کے اوپر سب سے زیادہ عذاب ہوگا. زبان کہے گی کیوں پروردگار, میں بھی تو دوسرے اعضاء و جواری کی طرح تھی. کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اعضاء و جواری کو استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن زبان کو ان کا ترجمان بناتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں تو یہ آپ کی زبان جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ لافا دوں ابھی یا لافا دوں گا, تو وہ لافا کا ہاتھ سے آدمی مارنے والا ہوتا ہے, ایک چماٹ دوں تو وہ تو ہاتھ سے ہے نا, لیکن بول تو آدمی زبان سے رہے, چاہے دے چاہے نہ دے. ایک تھپڑ ماروں گا, ابھی ایک لات ماروں گا, ابھی پیر ماروں گا, ایک لات ماروں گا, سب دماغ ٹھکانے آ جائے گا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کسی کے دل کو جو توڑتی ہے, یہ ساری چیزیں. تو اپنے اس نے وہ جو اعضاء و جوارے جو بھی ہیں, مثلا انسان گھوسا مارنے کی بات کرتا ہے, مکہ مارنے کی بات کرتا ہے, ہاتھ مارنے کی بات کرتا ہے, پیر مارنے کی, لات مارنے کی, تو یہ سب جو کر رہا ہے تو مارتا نہیں ہے, وہ تو اعضاء و جوارے اپنی زبان آگے آگے بول رہی ہے. تو پروفیسر اسی لیے پکڑے گا کہ تو سب سے آگے آگے تھی نا, زبان چل رہی تھی آگے آگے. تو اسی لیے اس کے اوپر کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ یہ زبان ہے نا. اب ایک مثال کے طور پر گھر میں شوہر بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوا اور شوہر نے اس کو مثلا غصے میں کہا کہ ایک دوں گا ابھی کھینچ کے, ایک تھپڑ دوں گا, تو اس نے فوراً اپنا کال کی اپنی ماں کو یا باپ کو کہ بہت زور سے میرے دیا. اس نے دیا نہیں ہے, پھر دیا ادھر سے, اس کے تو ایسا دیا کہ اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے, اور یہ اور وہ کیا. پھر بات بڑھتے بڑھتے زبان کے ذریعے سے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیورس اور یہ سارے مسائل. یہ زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. جتنا زبان کے اوپر کنٹرول کریں گے, اسی لیے عصر غیبت میں خاص طور پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے, حفظ اللسان, انسان اپنی, اچھا اب یہ جو حفظ اللسان ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ جو امام علیہ السلام کی حدیث ہے, بہت خوبصورتی کے ساتھ مولانا نے جہاں پہ کہا ہے میری مدد کرو, وہاں خود بخود ہی آ جاتی ہے عینونی بورع. جہاں پہ ورع آتا ہے, یعنی ورع کا مطلب میں نے کل عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ اگر میں اس کام کو انجام دوں گا تو کہیں گناہ تو نہیں ہو جائے گا, تو انسان دونوں سے بچتا ہے. اسے ورع کہتے ہیں. ورع ایک مرتبہ ایسا ہے کہ کسی جگہ مثلا آپ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شراب سرو ہو رہی ہو, آپ اس جگہ نہیں جاتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہ صرف احتمال کی, صرف ڈاؤٹ ہے, احتمال ہے, اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. میرے پاس ایک یہاں پر پانی رکھا ہوا ہے, اب اس پانی کے اندر مثلا ممکن ہے کہ شراب کا کوئی قطرہ پڑ گیا ہو. اب میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہو سکتا ہے اس میں ایسا ہو, پانی نہیں پی رہا ہوں, پیاسا رہ رہا ہوں, پانی نہیں پی رہا ہوں, یہ ورع ہے. اسی لیے مولانا نے فرمایا توقف عند الشبہہ, جہاں پر بھی شبہہ ہو وہاں پر انسان ٹھہر جائے, اسے ورع کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں, سامنے والے نے مجھے کچھ بولا, میں اس کو جواب دے سکتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے غصے میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکوں, تو میں ٹھہر جاتا ہوں اور رک جاتا ہوں, نہیں بولتا. اور اسی لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جب آپ جو ہے کسی کے ساتھ میں آپ کا جھگڑا ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے, مسئلہ ہو جائے کہ مثلا انسان بہرحال غصہ آ جاتا ہے, تو کوشش یہ کرے انسان خاموش رہے, بولے نہیں. جتنا بولے گا اتنا غصہ اس کو شیطان کے حوالے کرتا چلا جائے گا, اور اتنا ہی وہ الجھتا چلا جائے گا. خاموش ہو جائے. کہا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, پانی پیو. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ پانی پیو گے تو بولو گے نہیں. کھڑے ہو کے بول رہے ہو تو جس طرح سے وہ بولے گا ویسے ہی تم بھی بولو گے. بیٹھ جاؤ گے تو تھوڑا وہ بھی سوچے گا ٹھنڈا ہو گیا, چلو یہ بیٹھ گیا. تو یہ یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں, پانی جب ابل رہا ہوگا, پانی آپ رکھیں, پانی جب ابل رہا ہے, اس کے اندر ابال ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں, آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آئے گا, ایسا ہلتا ڈلتا نظر آئے گا. یہ پانی ٹھہرا ہوا ہے تو اس میں آپ کو چہرہ نظر آئے گا. تو جو غصے کی کیفیت ہے, جہاں پہ زبان تر 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 چل رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ, کینچی کی طرح زبان, تو وہاں پر انسان کو انسان نظر نہیں آتا. اسے نظر نہیں آئے گا یہ سامنے کون ہے, یہ میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, میری ماں ہے, میری زوجہ ہے, کیا ہے, اسے کچھ نہیں. وہ شیطان اس کے اوپر سوار ہے, اسے کچھ نہیں دکھے گا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسی کیفیت میں باتوں کو آگے مت بڑھاؤ. اور یہ جو باتوں کو آگے مت بڑھاؤ, یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا زبان سے ہے.
یہ ورع لسان ہے، یہ زبان کا ورع ہے. تو مولا نے کہا اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، تمہیں میری مدد کرنا ہے تو میری مدد کرو ورع کے ذریعے سے، میری مدد کرو اجتہاد کے ذریعے سے، میری مدد کرو عفت کے ذریعے سے. اب میں عفت کو تھوڑا سا واضح کروں. عفت کیا ہے؟ پاک دامنی، اپنے دامن کو بچانا ایسی جگہ سے کہ جہاں پر ہو سکتا ہے انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے. روایت کہتی ہے کہ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، جوان ہے، وہ آتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا میں ایک ایسے جگہ پہ رہتا ہوں کہ جہاں پر میری پڑوس میں ایک جوان لڑکی ہے اور وہ میری پڑوسی ہے، مولا کیا کروں؟ وہاں پر وہ اکیلے رہتی ہے. تو مولا نے کہا کہ تم گھر چھوڑ دو، وہ گھر تم چھوڑ دو. تو اس نے بھی چھوڑ دیا. یہ روایت یہ اس سے ملتی جلتی روایت ہے، یہ مجھے اس میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے میں، لیکن اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جوان بھی بڑا زبردست تھا. ایک جگہ پر آیا اور آنے کے بعد وہ جو ابتدائی روایت ہے کہ معاملہ پورا کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اس کو گھر کی تلاش تھی. گھر ڈھونڈتا پہنچا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر اسے ایک بڑی مشکل سے، جیسے آج گھر آپ کرائے کا ڈھونڈے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، انسان گھر ڈھونڈتے اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے. وہ جو صحیح جو گھر ڈھونڈنا چاہیے اس کو نہیں ملتا. ڈھونڈ رہا تھا، ایک گھر ملا، اچھا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. چونکہ امام کی جانب سے ہدایتیں تھیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور امام نے بیان کیا تھا کہ اس طرح سے دو روایت ہے یہ بھی پیغمبر کی، دو نامحرم جہاں پر بھی ہیں ایک چھت کے نیچے، اگر روایت کہتی ہے ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان ہے اس میں، کہ انسان یقین کر لے کہ تیسرا شیطان، تینوں شیطان. وہ شیطان بھی وہ اپنے اس میں لے جاتا ہے، وہ بنا لیتا ہے شیطان اپنا. تو گھر اسے ملا. اب گھر میں کیا تھا کہ جیسے ایک روم اس کا ہے، پھر اس کے روم میں ایک دروازہ کھلتا ہے، اس کے روم میں ایک دروازہ کھلتا ہے، اسے لاک تھا وہ، اس کے روم میں ایک دروازہ کھلتا ہے، اس میں ایک لڑکی رہتی ہے. تو اب یہ مجبور تھا، شروع میں تو آ گیا یہ اس کے گھر میں، لیکن پھر بعد میں جب اسے پتہ چلا تو مولا کی خدمت میں گیا. میں نے کہا کہ یہ روایت ہے کہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، یہ میری طرف سے اس میں ہے، میں کل اس کو ایکسپلین کر دوں گا، لیکن بہرحال دونوں روایتیں میں آپ کی خدمت میں فی الحال الگ الگ کر کے پیش کر رہا ہوں. تو مولا کیا کروں؟ مولا نے کہا گھر سے تم نکل جاؤ اس وجہ سے. اچھا، اس نے اپنے اعتبار سے اپنی کوشش کی، اس سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس گھر میں ہو، یہ ہمارا پارٹیشن ہے، یہ دروازہ بند ہوتا ہے، تمہارا کمرہ یہ ہے، میرا کمرہ یہ ہے، بس ایک گزارش ہے کہ یہ دروازہ کھلے نہیں، دروازہ کھلے نہیں، کھلے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں دروازہ نہیں کھلے گا، مانی. صبح وہ سو کے اٹھا تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے اس کو بلایا بھائی یہ کیا ہے؟ ہماری تم سے بات ہوئی تھی، ایگریمنٹ تو یہی ہوتا کہ دروازہ بند رہے گا، تمہارا گھر الگ میرا گھر الگ، سیپریٹ بالکل. تو اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ارید الروح، مجھے ہوا چاہیے، ہوا. اس نے کہا ہوا. تو جوان سمجھ گیا کہ ہوا اس کو نہیں چاہیے، مجھے جہنم کی ہوا کھلانے کی اس میں. اب یہاں پر آپ عفت، میں عفت کو بتا رہا ہوں کہ عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد. عفت کیا ہے؟ عفت اس جوان اور وہ جوانی کی امنگیں، آرزویں، وہ ساری چیزیں، ڈیزائر، وہ سب کچھ اس کے اوپر پھر کنٹرول رکھنا. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان گناہوں سے، ہمارے یہاں ماحول جو ہے سماج اور معاشرہ اس میں کب بچتا ہے؟ جب گناہ کرنے کے لائق نہیں رہتا. جب کسی لائق نہیں رہتا ہے تو اب وہ بہت مومن ہو گیا. لیکن کمال یہ اسی لیے احمد طاہر علیہ السلام نے کہا ہمیں جوانوں کی عبادت پسند ہے، خود ایک جوان پسند ہے، اس کی عبادت پسند ہے، چونکہ وہ کنٹرول اپنے اوپر کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر خاص کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے کسی کے ساتھ، مطلب ایسا کوئی گھر مل جائے
تو عام جو تصور ہے کہ تو بہت اچھا ہے، چلو بہت اچھا اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ہو، کوئی نگیٹو کچھ ایسا مثلا گناہ کا تصور ہو، نہیں، اچھا یہ ہے کہ بھائی ایک لیڈی ہے، ایک خاتون ہے، تو گھر کی چیزوں کو ہم زیادہ سمجھتی ہے، کبھی چائے بنانے کی ضرورت پڑی، کبھی کچھ ہوا گھر میں تو بول سکتے ہیں کہ بٹن ٹوٹ گیا، کبھی بول سکتے ہیں بھائی یہ ذرا دیکھ لیجیے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو اگر گناہ کی طرف نہیں بھی جا رہا ہے تو ایک سے دو بھلے، مطلب ایک اکیلا رہ رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ، لیکن اس کو اس پر بھی نہیں ہے کہ شیطان چکے ہے، تیسرا شیطان ہے، لہذا اس نے کہا کہ نہیں. اور روایت کہتی ہے کہ پھر اس نے وہ گھر چھوڑ دیا، اس گھر میں نہیں رہا. ایسے گھر کو، جبکہ اس کا دروازہ بھی تھا اور اس میں اگر وہ پھر دوبارہ سے پریشر کرتا تو ہو سکتا ہے وہ لاک بھی لگ جاتا، لیکن وہ اس سے سمجھ گیا، صرف اس بات سے سمجھ گیا کہ ارید الروح. تو اس نے جو کہا کہ مجھے ہوا چاہیے، تو اس کو پتا تھا ہوا چاہیے تو پھر ہوائے نفسانی پھر اس کو کہاں تک پہنچائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، اپنا سامان اٹھایا دوسری جگہ چلا گیا. تو یہ مشقت اس نے برداشت کی، لیکن اپنی عفت کا سودا نہیں کیا، اپنے آپ کو محفوظ رکھا. تو امام علیہ السلام کی اس نے مدد کی، عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد. مولا کائنات نے فرمایا تم میری اس طرح سے مدد کر سکتے ہو اس ماہ مبارک رمضان میں. خاص طور پر پیغمبر نے سب سے بہترین عمل یہی بیان کیا. مولا کائنات ہی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، یا ای الاعمال، یہ سب سے بہترین عمل اس ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے؟ تو مولا نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا تھا کہ وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور عفت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ.